السلام علیکم. یہ جو ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے اس کو مکمل دیکھیے گا پلیز، مس نہ کریے گا. میں 100% شیور ہوں کہ آپ لوگوں کی زندگی میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جن سے آپ کو بڑی امیدیں تھی کہ یہ لوگ ہماری زندگی میں ایک بہت ہی اہم رول نبھائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ سے دور کر دیا. کیوں کر دیا؟ یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے کہ اللہ کی کیا حکمت ہے. نعمان علی خان کی یہ ویڈیو آپ کو بہت فائدہ دے گی، اور اس ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کر دیجیے. دعا کے بارے میں ہمیں ایک بہت عظیم چیز سیکھنے کو ملی ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم صرف درخواست نہیں کرتے لیکن کچھ چیزوں کا اعتراف بھی کرتے ہیں، اور وہ بھی ایک دعا کی قسم ہے. تو ہماری جو دعا کا کانسیپٹ ہے وہ بہت تنگ اور بہت نیرو ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کریں آج میرے ساتھ. اور اس قسم کی دعا کی بھی قرآن میں اور جگہ مثالیں ہیں جہاں آپ اللہ تعالیٰ سے ایکچولی ڈائریکٹلی کچھ مانگ نہیں رہے لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا کیس پیش کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام طور پر پہنچے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے ہم کلامی کی ہے، اور وہاں پر ایک مختصر سی بات یہاں پر انہوں نے ذکر کیا ہے، وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. یہاں خلاصہ ہے. سورہ طٰہٰ میں اور تفصیل سے بات آئے گی، وہاں کی دعا کا بھی ہم ذکر کریں گے بعد میں انشاءاللہ. لیکن یہاں پر سورۃ شعراء میں جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا اور کہا أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ کہ جاؤ ظالم قوم کے پاس، قوم فرعون الا یتقون، فرعون کی قوم کیا وہ تقوی کا اہتمام نہیں کرتے، کیا وہ تقوی نہیں کرتے. موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگے ہیں، وہ وہاں پر ہیں وانٹڈ فار مرڈر، اور ان حکم یہ نہیں ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے اور پھر کورٹ میں لایا جائے اور پھر کیس کیا جائے. حکم یہ ہے ان الملأ یأتمرون بک ان لیقتلوک، کہ جو وہاں کے جنرلز ہیں انہوں نے اسکیم بنائی ہوئی ہے کہ آپ کو وہ مار ڈالیں گے. یعنی وہ اریسٹ کرنے کا آرڈر نہیں ہے، شوٹ ٹو کل قسم کا آرڈر ہے. پھر وہ وہاں سے بھاگے ہیں اور اس بات کو کئی سال ہو گئے ہیں. اب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہیں، اور اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ واپس فرعون کی قوم کے پاس جاؤ، ظالم قوم کے پاس جاؤ. ظالم قوم تو کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن پھر اللہ نے خاص کہہ دیا نہیں، کسی اور قوم کی طرف نہیں بھیج رہا تمہیں، جس قوم سے تم بھاگ کے نکلے ہو انہی کے پاس میں تمہیں واپس بھیج رہا ہوں. تو اب یہ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے رسولوں کے بارے میں ہم نے تو پڑھا تھا سورۃ البقرہ میں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وقالوا لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا، کہ انبیاء اور اہل ایمان کیا کہتے ہیں؟ ہم نے سنا اور ہم نے مانا. تو موسیٰ علیہ السلام نے سنا، اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ واپس مصر میں جاؤ، فرعون کے پاس جاؤ. کیا وہ لوگ تقوی نہیں کرتے؟ اب انہیں جا کے تقوی کی دعوت دو. موسیٰ علیہ السلام کا ہماری توقع کیا ہوتی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا سمعنا واطعنا، میں نے سنا اور ہم نے مانا، میں جا رہا ہوں. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے 5 باتیں رکھیں. قال ربی انی اخاف ان یکذبون، کہنے لگے میرے رب مجھے تو ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے، مجھے وہ جھوٹا کہیں گے. پہلا خوف، میرے نزدیک پہلا خوف ہونا چاہیے تھا کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا اس سے زیادہ خوف کیا ہے کہ میری رسوائی ہوگی، میرے خلاف جھوٹا الزام لگایا جائے گا، مجھے بدنام کیا جائے گا. انسان کی فطرت میں ایک چیز ہے، جانور کے لیے سب سے اہم چیز ہوتی ہے سروائیول، کہ مجھے کوئی اور جانور کھا نہ جائے، مجھے کوئی قتل نہ کر دیا جائے، سروائیول. انسان کے لیے عزت اس سے بھی زیادہ چیز پیاری ہے. انسان کے لیے اس کی ڈگنیٹی، یعنی سب کے سامنے مجھے جھوٹا کہا جائے گا، مجھے جھٹلایا جائے گا، اس چیز سے میں بہت ڈرتا ہوں کہ میرے بارے میں ایسے الزام لگائے جائیں گے. اسی لیے مریم سلام علیہا کو عزت اتنی پیاری تھی کہ جب ان کا بچہ ہوا ہے تو جب پہلی جو ان کی خواہش تھی وہ کیا تھی؟ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش کہ اس سے پہلے میں مر ہی جاتی. کیونکہ انہیں پتہ ہے جو رسوائی سامنے ہونی ہے، جو الزامات اس قوم نے ان پر لگانے ہیں، اس کا وہ سامنا کیسے کر سکتی ہیں؟ اس سے آسان تو موت ہے. تو یہاں پہلی چیز جو ہم نے سیکھی کہ موسیٰ علیہ السلام بھی انسان ہونے کے ناطے ان کو جو عزت ہوتی ہے، بیسک ڈگنیٹی ہوتی ہے انسان کی، وہ اتنی پیاری ہے، اور اس کا چلے جانا یعنی سوسائٹی میں رسوا ہو جانا اتنی خوفناک چیز ہے کہ ایون دو اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں براہ راست حکم دیا ہے کہ جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، انہوں نے جواب میں کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ وہ مجھے جھوٹا بولیں گے. تو یہ تو اصل میں ایک طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو بتا دیا کہ آپ جو حکم مجھ سے کروا رہے ہیں اور جس پہ میں عمل کرنے لگا ہوں
اس کے کرنے میں میرے سامنے رکاوٹیں ہیں، اور کچھ رکاوٹیں میری سائیکولوجیکل نفسیاتی رکاوٹیں ہیں، اور میں ان کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ خوف ان میں سب سے بڑا ہے، اور خوف کہ وہ مجھے جھوٹا بولیں گے۔ اور اگر وہ اس خوف کے بعد ایک نیا مسئلہ بھی ہے کہ جب میرے اوپر اس طرح کی انگزائٹی آئے گی، اس طرح کی سٹریس آئے گی میرے اوپر کہ لوگ مجھ پر ایسے ایسے الزام لگائیں گے اور مجھے جھوٹا کہیں گے، تو ہوگا کیا؟ وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور جب ایسا ہوگا تو میرا جو سینہ ہے وہ تنگ ہو جائے گا۔ اور یہ کنسٹرکشن جو ہوتی ہے، جب لوگ انگزائٹی ہوتی ہے، جس کو نروس پینک اٹیک ہوتے ہیں، تو ان کی بریدنگ مشکل ہو جاتی ہے، تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میرا سینہ جو ہے وہ تنگ ہو جائے گا، مجھے انگزائٹی ہو جائے گی۔ اور جب ایسا ہوگا وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اور پھر میری زبان نہیں چلتی۔ ان کا ایک سٹٹر تھا، تو اس کی وجہ سے جن لوگوں کا ہوتا ہے سٹٹر پرابلم، اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب ان کو سٹریس ہو جائے تو پھر آواز پھر اور نہیں نکلتی، اور رکتے آواز نکلتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب ایک دفعہ مجھے پینک ہو جائے تو پھر میری زبان نہیں چل پائے گی۔ آپ مجھے پیغام دینے کے لیے بھیج رہے ہو، لیکن اگر میری پرسنالٹی میں یہ خامی ہے کہ میں اتنا اچھا بول نہیں سکتا، اور جب مجھے کوئی نروسنس ہو جائے، میری زیادہ سٹریسفل سچویشن ہو جائے، تو پھر مجھ سے تو الفاظ نہیں نکلتے میری زبان سے، وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، میری زبان چلنے سے روک دیتی ہے۔ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ ہارون کو بھیج دیجئے، یا ہارون کی طرف یہ رسالت بھیج دیجئے، یہ مشن ان کے لیے زیادہ لائق ہے۔ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، وہ ایک اور جگہ کہا ہے کہ وہ مجھ سے بہت اچھا بول لیتے ہیں، وہ مجھ سے زیادہ زبان کے اعتبار سے وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہیں۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے یہ اب 3 باتیں ہو چکی ہیں۔ پہلی بات تھی کہ وہ مجھے جھوٹا کہیں گے، مجھے اس کا خوف ہے۔ دوسری بات تھی کہ میرا سینہ جو ہے وہ ٹائٹ ہو جائے گا، مجھ سے بات نہیں کی جائے گی۔ تیسری بات کہی ہے کہ میری زبان نہیں چلے گی۔ پھر چوتھی بات یہ بھی کہہ دی کہ آپ جو ہیں وہ ہارون کو بھیج دیجئے میری جگہ، میں اس کام کے لائق نہیں ہوں، ہارون کو بھیج دے، فارسل الی ہارون۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ، اور ان کے پاس تو ایک میرے خلاف جرم بھی ریکارڈ ہے، تو مجھے ڈر یہ ہے کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ تو یہ قتل ہو جانے کا خوف آخر میں انہوں نے ذکر کیا 5 چیزوں میں، 5ویں چیز ہے کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، کیونکہ میرا جو ایک جرم ہے ان کے پاس ابھی بھی ریکارڈ پر ہے، اور اس کی سزائے موت مجھے مل جائے گی۔ یہاں پر میں نے اس سیکشن کے بارے میں آپ سے بات کرنا اس لیے چاہی کہ ہمیں ایک چیز سمجھنی چاہیے اپنے اور اللہ تعالیٰ کے رشتے کے ناطے سے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بھی مطالبہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہنا ہے کہ فلانی چیز جو ہے تمہارے لیے حرام ہے، تم اس کے پاس مت جاؤ، یا فلانا حکم تمہیں کرنا ہے، اس کی تمہیں تکمیل پوری کرنی ہے، تمہیں یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ ایسی رکاوٹیں ہیں، ایک تو باہر کی رکاوٹیں ہوتی ہیں، جیسے وہ آخری انہوں نے ذکر کیا، باہر کی رکاوٹ ہے کہ ان کے خلاف ان کے پاس میرا ایک کرائم ہے، میں جاؤں گا تو وہ مجھے مار ڈالیں گے، تو میں دعوت کس کام کی دوں گا۔ لیکن اس سے پہلے جن رکاوٹوں کا انہوں نے ذکر کیا وہ ان کے اندر کی نفسیاتی رکاوٹیں تھیں، کہ ان کو خوف ہے کہ جھوٹا کہا جائے گا، انہیں خوف ہے کہ پھر جب اب سٹریس کی وجہ سے ان کی زبان نہیں چلے گی، ان کے دل میں تنگی آ جائے گی، پھر زبان نہیں چلے گی، ہارون بہتر ہیں اس کام کے لیے۔ یہ ساری چیزیں اندرونی ہیں۔ تو مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے جو انٹرنل سٹرگلز ہیں، جن چیزوں سے میں پریشان ہوں، ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اعتراف کرنا ہے کہ یا رب یہ میرے لیے بہت مشکل ہے، اور یہ اس لیے مشکل ہے، یہ میری خامیاں ہیں، یہ چیزیں میرے سامنے آبسٹیکلز ہیں، اور میں ان کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے ڈر لگتا ہے اگر میں اللہ تعالیٰ سے پوری طرح کھل کے اعتراف کروں کہ کس چیز سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ لوگوں کی باتوں سے آپ کو ڈر لگتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کی باتوں سے ڈر لگ رہا تھا یہاں پہ، انی اخاف ان یکذبون۔ انسانی فطرتی چیز ہے، اس میں کوئی نیچرل چیز نہیں ہے، لیکن اس کا اللہ تعالیٰ سے پوری طرح اعتراف کیا جائے۔ ہم لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا، بس اب مانو، ہم تو ہیں سمعنا و اطعنا۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ ہے سمعنا و اطعنا، لیکن یہاں بھی کیا سکھایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے سمعنا و اطعنا نہیں کہا، پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا کیس پیش کیا کہ میری یہ کمزوریاں ہیں، میرے یہ خوف ہیں، میری یہ انگزائٹیز ہیں، یہ چیزیں ہیں جو مجھے پریشان کر رہی ہیں، اور یہ چیزیں آپ کے حکم کی تکمیل میں میرے راستے میں کھڑی ہیں، میرے اندر کی کمزوریاں میرے راستے میں کھڑی ہیں، میں ان کو آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، اور کس کے سامنے پیش کروں؟ دیکھیں، لوگ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوں گے، لوگوں کے سامنے اگر آپ اپنی کمزوریاں رکھیں گے تو لوگ کہیں گے یہ کیا بہانے ہیں سارے یہ، لیکن اللہ تعالیٰ السمیع العلیم ان کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے کھل کے یہ بات رکھ دی کہ یہ ہے میری کمزوریاں،
یہاں تک کہ وہ ان کو خود اعتمادی نہیں تھی. وہ چاہتے تھے کہ ہارون علیہ السلام سے کام کروا لیا جائے, مجھ سے نہ کروایا جائے. لیکن دوسری طرف اس کو دوسری طرف سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی کمزوریوں کو آپ سے بہتر جانتا ہے, اور آپ کا جو سیلف کانفیڈنس مسنگ ہے نا, وہ اس سے بھی پوری طرح عارف ہے, پوری طرح جانتا ہے, واقف ہے کہ وہ آپ کس طرح اپنے آپ پر بھی اعتماد نہیں کرتے, اور آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کسی اس طرح کی ذمہ داری کے اہل ہوں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سب جانتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو یہ ذمہ داری دی. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہے کہ میرا رب سب کچھ جانتا ہے, لیکن جاننے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے کھل کر یہ ساری اپنی کمزوریاں, خامیاں ان کے سامنے پیش کی. اللہ تعالیٰ اب موسیٰ علیہ السلام کے اندر ایک ایسا کانفیڈنس ڈالیں گے, ایک ایسی خود اعتمادی ڈالیں گے. کیسے؟ کلا فاذھبا بآیاتنا, نہیں کوئی بات ہی نہیں, فکر ہی نہ کرو, فکر ہی نہ کرو, رہنے دو, کچھ بھی نہیں ہے یہ سب کچھ. یعنی جو پہلی بات کی تھی مجھے جھوٹا بولیں گے, کوئی بات نہیں, تو وہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے. جو کچھ لوگ کہیں اس سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا, میں نہیں پڑنے دوں گا. پھر دوسری بات, وہ یضیق صدری, میرا سینہ جو ہے تنگ ہو جائے گا, نہیں ہوگا, میں نہیں ہونے دوں گا, میں تمہارے سینے کو سنبھال لوں گا. ولا ينطلق لسانی, وہ تمہاری کمزوری ہے, میں تمہاری کمزوری دور کر دوں گا. ولا ينطلق لسانی فارسل الی ہارون, اس کا بھی جواب کلّا میں آ گیا. کیوں؟ فذھبا, دونوں اکٹھے جاؤ. ہارون چاہیے تمہیں, سپورٹ کے لیے چاہیے, ہارون کو ساتھ لے جاؤ. ہارون کو جاب نہیں دی, یہاں تک کہ اگر آپ باقی قرآن پڑھیں گے تو موسیٰ نے تو کہہ دیا علیہ السلام کہ وہ مجھ سے اچھا بولتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ نہیں بلوایا قرآن میں ہارون علیہ السلام سے فرعون کے سامنے. ساری بات موسیٰ علیہ السلام نے کی ہے پورے قرآن میں. تو انہوں نے کہا کیا ہے پھر, یا جو اگر کچھ کہا ہے تو اکٹھے کہا ہے, یعنی ان کو الگ کبھی کوٹ نہیں کیا اس پورے قصے میں ہارون علیہ السلام کو فرعون سے خطاب کرتے ہوئے. اس سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ اگر اللہ کو پتہ ہی تھا کہ بات ساری موسیٰ نے کرنی ہے, ہارون نے تو کرنی ہی نہیں ہے, تو ان کو پھر لائے کیوں ساتھ میں؟ تو اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری, آگے سورۃ طٰہٰ میں دعا آ رہی ہے, اس کا جواب آ رہا ہے. وہ میری پیچھے سے میری سپورٹ کریں گے, میری کمر کو جو ہے وہ مضبوط کریں گے. یعنی اگر کوئی آپ کو اٹیک کر رہا ہوتا ہے نا, تو آپ پیچھے گر رہے ہوتے ہیں, اور آپ کے پیچھے کوئی آپ کو کھڑے ہوئے سپورٹ کر رہا ہے, گرنے سے بچا رہا ہے. اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری, اور پھر اسی طرح وہ میرے مشن میں میرے ساتھ شرکت کریں گے. یہ چیز جو ہے یہ بہت اہم ہے کہ ہارون علیہ السلام کا رول, جو سائلنٹ رول ہے ان کا, وہ کیا ہے. انسان کو زندگی میں مشکل چیز سامنا کرنے کے لیے کبھی نہ کبھی کسی اور انسان کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ہر ایک کو کسی نہ کسی طرح کا ہارون چاہیے ہوتا ہے اپنی زندگی میں. وہ ہارون ہو سکتا ہے کسی کا بھائی ہو, وہ ہارون ہو سکتے ہیں کسی کی اسپاؤس. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب کبھی موقع آتے تھے جب ساری دنیا لگتا تھا ان کے خلاف ہے, تو ان کی بیوی ہوتی تھی, ہماری مدر ہوتی تھی, جو ان کی سپورٹ کرتی تھی. یعنی کوئی نہ کوئی انسان ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو حوصلہ ملتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ بہت ہی ایجوکیٹڈ ہوں, آپ لائر ہوں, آپ ڈاکٹر ہوں, آپ پروفیسر ہوں, آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتے ہیں, آپ اپنے آپ کو آپ پریزنٹیشن کر سکتے ہیں, آپ کانفیڈنٹ ہیں, اپنی فیلڈ میں مانے ہوئے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے آپ کی فیملی میں ایسی سچویشن ہے کہ آپ نے اپنے ابو سے جا کے کوئی بات کرنی ہے, آپ کی ہمت نہیں بنتی بات کرنے کی, یا اپنے چچا سے آپ نے بات کرنی ہے, وہ بہت زیادتی کر رہے ہیں, آپ نے ان کو کنفرنٹ کرنا ہے, آپ نہیں کر سکتے, آپ کی ہمت نہیں بن رہی بات کرنے کی اکیلے میں. لیکن اگر آپ کے ساتھ ایک اور ہو, اگر خاموش بھی ہو, آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, خاموشی سے کھڑا ہوا ہے, تو اس کا ساتھ میں ہونا ہی اتنی ہمت آپ کے اندر ڈال دیتا ہے کہ آپ وہ بات کر سکتے ہیں. اور اگر آپ ڈرنے لگیں یا اپنے موقف سے ہٹنے لگیں, تو وہ بس آپ کا بازو پکڑ لے, تھوڑا سا آپ کو اسکویز کر دیں, اور آپ دوبارہ اپنی سینسز میں آ جاؤ گے, اپنی بات کر سکو گے. تو یہ جو انہوں نے ہارون علیہ السلام کی یہ درخواست کی ہے نا, اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے, یہ بہت اہم چیز ہے. یہ سائلنٹ سپورٹ ہے, اور یہ ہر انسان کو چاہیے ہوتی ہے کسی نہ کسی طرح دنیا میں. اسی لیے اس کے بارے میں اشارے سے جو بات اور جگہ کی ہے اس کو بھی میں یہاں آپ کے سامنے ملا رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. جب انہوں نے ہارون کی درخواست کی, تو ہارون کی درخواست کے بعد انہوں نے کچھ تفصیل بھی کی ایک اور مقام پر موسیٰ علیہ السلام نے, کہ میں کیوں چاہتا ہوں کہ ہارون میرے ساتھ ہو. تو انہوں نے کہا, یہاں تو کہہ دیا نا کہ دونوں جاؤ گے, تو وہاں اس کے بعد مزید پھر کہا اچھا ہارون دیجئے مجھے, اور اس لیے دیجئے. کیوں دیجئے؟ اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کئی نسبحک کثیرا, تاکہ ہم دونوں آپ کی تسبیح کریں بہت زیادہ. اس مشن سے تسبیح کا کیا تعلق ہے؟
تسبیح ہوتی ہے یہ چیز، اس چیز کا اعلان کرنا یا اس چیز کی یاد دہانی کرانا ایک دوسرے کو کہ اللہ تعالیٰ ہی سب خامیوں سے پاک ہے. اسے تسبیح کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں کوئی کوتاہی نہیں، کوئی خامی نہیں ہے. لیکن ہر چیز کی ایک کورلری ہوتی ہے. یعنی اگر میں اپنے تسبیح سے مراد یہ بھی ہے کہ تم پرفیکٹ نہیں ہو، میں پرفیکٹ نہیں ہوں، میں آپ کی کریکشن کر سکتا ہوں، آپ میری کریکشن کر سکتے ہیں، کیونکہ تسبیح پرفیکشن وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کمال تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، ہمارے لیے نہیں ہو سکتا. تو وہ میری کریکشن کرے گا، میں اس کی کریکشن کروں گا، میری حوصلہ افزائی کرے گا، میں اس کی حوصلہ افزائی کروں گا. اور اسی طرح ہمیں یاد رہے گا کہ ہمیں ہمیشہ کوئی نہ کوئی امپروومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جو پرفیکشن ہے وہ تو صرف ہمارے رب کے لیے ہی ہے. اور اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں گے، وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور ہم آپ کو بہت زیادہ یاد رکھیں گے. جب ہمارے ذہن پر کسی کہ فرعون کی انٹیمیڈیشن حاوی ہو جائے گی یا سوسائٹی کا پریشر حاوی ہو جائے گا، تو اس وقت ہم اپنے رب کو یاد کریں گے اور ہمیں ہمت آ جائے گی. اور جب میرے اندر اللہ کی یاد کم ہو جائے گی تو وہ میری یاد کو جو ہے وہ ری انفورس کر دے گا، اور اس کی یاد کو میں ری انفورس کر دوں گا، اس کے دل کو میں ری انفورس کر دوں گا. ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت پڑے گی. کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، ہم کہتے ہیں کہ عجیب سلوگن مارتے ہیں ہم. ایک دفعہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ ہے تو آپ کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، آپ کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو کیوں ہارون کی ضرورت ہے؟ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امہات المؤمنین کی کیوں ضرورت ہے؟ پھر ابو بکر صدیق کی کیوں ضرورت ہے؟ پھر اسی طرح یعقوب علیہ السلام کیوں رو رہے ہیں یوسف کے بغیر؟ شکایت بھی کریں تو کیوں کریں؟ یا صفا علی یوسف، یہ تو ہے نا کہ کسی کی ضرورت نہیں تو چھوڑو بس آگے موو آن ود یور لائف. لیکن انسان کو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی پر ایک ایموشنل قسم کی ڈپینڈنس ہوتی ہے. اس میں ایک انہیلتھی قسم کی ڈپینڈنس ہوتی ہے، ایک ہیلتھی قسم کی ہوتی ہے، ایک ضروری قسم کی ہوتی ہے. اور آپ ایسی شخصیت آپ کی زندگی میں آئے جس سے آپ کوئی بھی بات کر سکتے ہوں، اور وہ آپ کی کسی بھی مشکل میں آپ کی مدد کر سکتا ہے. وہ آپ کے ساتھ ہے یا وہ آپ کا اسپاؤس ہے جس کو ہم قرۃ اعین پہلے کہہ چکے ہیں، یا پیرنٹ ہے. لیکن ہوتا یہ کہ کبھی کبھار ایسے رشتوں میں ہمیں ایسی تکلیف دی جاتی ہے یا وہ ایسی بات کی جاتی ہے کہ ان پر سے کانفیڈنس ہٹ جاتا ہے کہ وہ اب ہماری سپورٹ نہیں بن سکتے. ہونا تو چاہیے تھا انہیں ہماری سپورٹ، لیکن وہ نہیں بن سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اور جگہ کہا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ. جو لوگ ایمان لے آئے اور نے اچھے عمل کیے، ان کو ہم اچھے لوگوں کے اندر ڈال دیں گے. یعنی آپ کو ایک نئی کمپنی ملے گی. کہیں نہ کہیں سے آپ کے رزق میں صرف پیسے ہی نہیں ہوتے اور چیزیں نہیں ہوتی، صحت نہیں ہوتی. آپ کے رزق میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی میں وہ رول ادا کریں گے جو ہارون علیہ السلام ادا کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے لیے. تو اس لیے یہاں پر اس دعا سے اس سارے کلام سے میرا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا تو کرنی ہے، لیکن دعا کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی جو کمزوریاں ہیں، اپنی رکاوٹیں ہیں، ان کا بھی اعتراف کرنا ہے. یہاں تک کہ کبھی کبھی اللہ کی بات ماننے میں جو چیز ہمارے رستے میں آ رہی ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ سے کھل کے اعتراف کرنا ہے. یا اللہ، میں آپ کی نافرمانی کبھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو آپ کی فرما برداری کرنا چاہتا ہوں، آپ کے حکم کو ماننا چاہتا ہوں، جب کرنے لگتا ہوں تو میرے سامنے یہ مشکلیں، یہ خیالات، یہ جذبات، یہ رکاوٹیں آتی ہیں. یا اللہ، ان رکاوٹوں کو میرے لیے آسان کر. کلا فاذھبا بآیاتنا، دونوں جاؤ. پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً جواب آ گیا، اور اس سے ہمیں بھی انسپریشن مل گئی کہ ہم اللہ سے بھی کھل کر بات کریں، اور اس طرح کریں کہ جو چیز لوگ سمپتھائز نہیں کر سکتے، لوگ آپ کی بات اگر آپ اپنی کمزوریاں ان کے سامنے رکھو گے تو لوگ نہیں سمجھ سکتے اس کو، اللہ ضرور سمجھے گا. تو آپ اللہ سے وہ بات کریں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.